بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 129 تک 129 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ کہ جن کو آتیناہم الکتابہ، ہم نے عطا کی کتاب یا ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حقا، جیسا کہ حق ہے، تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا۔ الذین آتیناہم الکتابہ، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حقا تلاوت ہی، اس طرح کہ جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بہ، اس کے ساتھ، جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، بہ، اس کا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور دل سے تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ اس کتاب کو کہ جو انہیں عطا کی گئی ہے وہ اسے ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یؤمنون بھی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت جو میں نے انعمت، جو میں نے تم پر کی، علیکم، تم پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللہ تی، وہ جو انعمت، میں نے کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، اس زمانہ کے سارے لوگوں پر۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی طرف بہت زیادہ انبیاء بھیجے اور بہت زیادہ رسول بھیجے، اور انہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا لیں، مگر بہت سارے انبیاء بھیجنے کی صورت میں بھی چند لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو ایمان والے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمانہ کے لوگوں میں بنی اسرائیل کو سارے لوگوں پہ فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہ پکڑا جائے گا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی اور شخص کے عوض، شیئن، ذرا بھی۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، مالی تاوان، ولا، اور نہ، تنفعوہا، نفع دے گی اسے، شفاعت، اسے کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعوہا شفاعت ولا ہم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے مالی تاوان،
اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن قیامت کا دن کہ جس دن اگر کوئی پوری زمین کے برابر بھی اگر کوئی سونا لے آئے یا کوئی کہے کہ میں اس کے بدلے یہ میں دیتا ہوں تو مجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے وہاں پہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ ہی ان سے کوئی مالی تاوان، کوئی یہ دنیا کی عدالتیں ہیں کہ جہاں پہ مال چلتا ہے، آخرت میں نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور یاد کرو جب آزمایا، آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ یہ آزمائش اس لیے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہ تھا، وہ تو علیم و خبیر ہے، بلکہ اپنے مقبول بندے کے جذبہ صدق و اخلاص سے لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ بے خبر لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہو رہا ہے یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ انہیں علم ہو جائے کہ وہ اس لطف عمیم کے ہر طرح مستحق ہیں، نیز اس لیے بھی کہ ہر بول ہوس ان مقامات رفیع کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اسے معلوم ہو کہ آزمائش و ابتلاء کی آتشی سمندر مجزن ہے اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بغیر آزمائشوں کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کہ جو کسی چیز کو جب پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اسے آزماتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا یہ میری آزمائشوں پہ پورا اتر سکتا ہے۔ دنیا داری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی مقام کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پروسیجر میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ان کے مقام کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ تو خود عطا کرنے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا اور لوگوں کو پھر بتایا کہ میرے اس بندے نے میری ہر آزمائش کو پورا کیا اور میرے ہر حکم کو بجا لایا۔ وہ آزمائشیں، وہ امتحانات کہ جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا ذبیح اسماعیل، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا، آتش نمرود میں جلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق چھوڑ آئے اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہوئے، کہ یہ تو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں کہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا۔ پھر آتش نمرود نے آتش جلائی، آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور بہت بڑی آزمائش کے عرب کے بے آب و گیا ریگستان کے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، حکم ملا کہ اپنی زوجہ کو اور ننھے بچے کو، اپنے بیوی بچے کو وہاں پہ چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں یہاں پہ کیسے چھوڑ دوں، میں کس کے آسرے پہ چھوڑوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور وہاں پہ انہیں چھوڑ دیا، اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہوئے، جیسے
چھوٹے چھوٹے کام کے جیسے ناخنوں کے تراشنے، دانتوں کو مسواک سے صاف کرنے سے لے کر حج و زکوٰۃ کے جملہ مناسک تک ہر بات کی، ہر کام کی، ہر حکم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیروی کی۔ قالا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلو کا، آپ کو بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ قالا، تو عرض کی کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا وعدہ، ظالمین، ظالموں تک۔ امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں، تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی، یہاں تک کہ سید انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ملا کہ تبی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، کہ جو باطل سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، اچھا، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا یا لا ینالو، کہ فرمایا نہیں پہنچتا، عہدی، میرا وعدہ، ظالمین، ظالموں تک۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا ایک طبعی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، ہاں جو نیک اور اطاعت گزار ہوں گے ان میں سے بعض کو شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ظالم اور بدکار اس نعمت کے حقدار نہیں۔ اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام کی عصمت پر استدلال کیا ہے، نیز صدر مملکت میں جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے ان کے متعلق علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو، احسان و فضل کی صفات سے متصف ہو، اس کے ساتھ اس میں حکومت کی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی قوت بھی ہو، ان خوبیوں والے خلیفہ یا صدر مملکت کے متعلق ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے مت جھگڑو، لیکن جو فاسق و فاجر ہوں وہ خلافت و صدارت کے اہل نہیں ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، وَإِذْ، اور یاد کرو، جعلنا، جب ہم نے بنایا، جعلنا البیت، اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو، مثابتاً، مرکز، مثابتاً للناسی، لوگوں کے لیے، وآمنا، اور امن کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہزارہا انقلابوں کے باوجود جس طرح پورا ہو رہا ہے، دوست دشمن سب اس کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور تا قیامت مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے کہ کعبہ امن والی جگہ ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو، اور ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ سارے لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، جائے نماز، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے جان حقیر پتھر جسے حضرت خلیل علیہ السلام کے پاؤں سے چھو جانے کا شرف حاصل ہوا، وہ قدرت کی نگاہوں میں اتنا عزیز اور ذیشان ہے کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی جائے نماز بنائیں۔ وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔
وعہدنا اور ہم نے تاکید کر دی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا کہ خوب صاف ستھرا رکھنا بیتیا میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے والرکاع سجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب کعبہ کی آبادی اور رونق افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے۔ حکم ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اور اے اسماعیل علیہ السلام ہر علائش سے ہر آلودگی سے اسے پاک صاف رکھو، اس کا فرش غبار سے، اس کی دیواریں بدنما دبوں سے اور اس کی چھتیں مکڑی کے جالوں سے نہ اٹی رہیں، بلکہ اجلا فرش، شفاف آئینہ دار دیواریں اور پاک و صاف چھتیں ہوں، تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمی نصیب ہو اور وہ اطمینان سے اپنے رب کی یاد کرتے رہیں۔ جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے تو کفر و شرک کی غلاظت و عفونت سے اسے پاک رکھنا کتنا اہم ہوگا۔ اسی دلیل سے ہر مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ رَبِّ اجْعَلْ کہ اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمناً امن والا، وارزق اور روزی دے اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمرات طرح طرح کے پھلوں سے، من آمنا یعنی ان میں سے، من آمنا اور جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر۔ قال تو اللہ نے فرمایا، ومن کفر جس نے کفر بھی کیا، فأمتعہ تو اسے بھی میں فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً چند روز، ثم پھر اضطرہ اسے میں مجبور کر دوں گا، الی طرف عذاب النار عذاب کی طرف، آگ کے دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کریم اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے ایماندار شہریوں کو تازہ پھل کھانے کے لیے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں التجائیں قبول فرمائیں۔ امامت کے سلسلہ میں چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ صرف فرما برداروں کا حصہ ہے، امامت صرف فرما برداروں کا حصہ ہے، اس سے سبق لیتے ہوئے حضرت خلیل علیہ السلام نے رزق طیب کا سوال کیا تو صرف اہل ایمان کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ رزق تو مومن اور کافر سب کو دوں گا، لیکن کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے کفر و سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ یعنی امامت کا جو سلسلہ ہے وہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، اور رزق تو میں ہر کسی کو، مومن کو بھی دیتا ہوں، میں کافر کو بھی دیتا ہوں، لیکن مومن تو دنیا اور آخرت کے لیے اس کی بھلائی ہے، اور کافر کے لیے تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی ہے کہ جس میں وہ فائدہ اٹھا لے چیزوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، نعمتوں سے، اور جب آخرت کا وقت آنا ہے، جب قیامت کا روز آنا ہے، تو پھر میں نے کافروں کو ان کی سرکشی کے باعث مجبور کر دینا ہے کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں، دوزخ کی آگ میں وہ جلیں، اور پھر فرمایا کہ وہ بئس المصیر اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وائز اور یاد کرو یرفع ابراہیم جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم القواعدہ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی خود کعبہ کی دیواریں چن رہے ہیں، اور بلند اقبال فرزند پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، نسیم رحمت کے جھونکوں سے دلوں کے غنچے شگفتہ ہو رہے ہیں، کیف و سرور کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں مقبول بندے اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟
کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، انکا بے شک انت تو ہی، انت السمیع العلیم، تو ہی سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اپنے رب کریم سے وہ مانگ رہے ہیں اور وہ دیے چلا جا رہا ہے، دامن طلب پھیلا ہوا ہے اور دست کرم مصروف جود و عطا ہے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنا مانگا، کیا عرض کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمینی لکا، ہم کو فرمانبردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایک ایسی جماعت پیدا کرنا، مسلمت لکا، جو تیری فرمانبردار ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتن مسلمت لکا، کہ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرمانبردار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی پیدا فرمانا جو تیری فرمانبردار ہو، وَأَرِنَا، اور ہمیں بتا دے، مناسکنا، عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور دامن طلب پھیلا ہوا ہے اور دستے کرم مصروف جود و عطا ہے، وہ مانگتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلے جا رہا ہے۔ اپنے لیے مانگا، اپنی اولاد کے لیے، اتنا مانگا کہ لذت نیاز اور ملے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی مانگا کہ لذت نیاز اور ملے، لطف عبادت میں اور اضافہ ہو۔ مسلمینی لکا، ہم کو فرما بردار بنا اپنا، اور امتم مسلمت لکا، اور اپنی اولاد میں سے مانگا کیا کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا فرمانا کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ تو گویا کہ سب کچھ ہی تو مانگ لیا یہ دعا کر کے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بیج ان میں، رسولا منہم، ایک برگزیدہ رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو، وہ پڑھ کر سنائے، علیہم انہیں، آیاتی کا، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے انہیں یہ کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک صاف کرتے انہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت ہی زبردست، العزیز زبردست ہے، بہت زبردست ہے، عزیز الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے التجا کی جا رہی ہے کہ جس کا دامن رحمت اتنا کشادہ اور خوان کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کو مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا مصداق کون ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے حقیقت کھل جاتی ہے کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ اور رَسُولًا مِّنْهُمْ پر غور فرمائیے۔ ہم کی ضمیر کا مرجع یا امت مسلمہ ہے یا ذریتنا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو کسی تعویل سے بھی ہم کا مرجع بنایا جا سکتا ہو۔ ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو آپ مرجع بنائیے تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ امت مسلمہ میں سے جو ہماری ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ یہی دونوں دعا کرنے والے ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں، اولاد میں سے ہو، کہ ایسا رسول بھیج جو ہماری اولاد میں سے ہو۔ رسول مبعوث فرما، دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ دونوں صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا وہی مصداق ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نسل سے ہو، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں۔ بات غور طلب ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں، مثلاً اولاد اسحاق علیہ السلام، وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکتے، اور لطف اس کی ملاحظہ ہو کہ ان دو حضرات کی نسل سے
حضور کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، بلکہ کسی کو جھوٹا دعوی نبوت کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تاکہ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالاتر رہے کہ وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی، جس کے لیے خلیل الذبیح علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ رسولاً مفرد اور نکرہ ممنون استعمال ہوا، جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہوگا بھی ایک اور ہوگا بھی بے مثال صاحب شان عظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ آنا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض گنوائے جا رہے ہیں کہ وہ رسول آ کے کرے گا کیا، کہ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتی کا، کہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں یہ کتاب سکھائے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں دانائی کی باتیں بتائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائے، تیسرا یہ کہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو جلا دے، روشن کر دے، تاکہ حقائق و معارف ان میں جلوہ نما ہو سکے۔ حکمت سے کیا مراد ہے، اس کے سمجھنے سے ایک بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جائے گا۔ حکمت کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا۔ یہاں الحکمہ کا لفظ جو مذکور ہے، اس سے مراد احکام قرآنی کی ایک ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے قرآن نازل کرنے والے خدا کا منشا ہے۔ اور نبی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے، بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے، تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری متعدد آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی کہ حکمت قرآن یعنی اس کا بیان نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ مثلاً ارشاد ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا جو سنت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری یقین نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سنایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اسے ہم نے ماننا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے انہیں یہ کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کر دے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام انہیں حکمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ یہ فرما دیا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اے نبی ہم نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری ہے، کہ اور آپ کا کام کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ پاک کرتے ہیں لوگوں کو پاک کیسے کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، کفر و شرک کی غلاظت سے پاک کرتے ہیں۔ اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک تو بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 129 تک قرآن پاک کو ترجمہ اور مختصر تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔